بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ یوٹیوب چینل سے میں ہوں بشیر احمد رشیدی، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ یوٹیوب چینل کو اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہنے کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ جاثیہ کی آیت 25 اور 26 ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں منکرین قیامت جو ہر زمانے میں کچھ لوگ رہے ہیں، وہ اس جہان کی چیزوں کی عدل بدل میں زمانے کو متصرف کہتے ہیں کہ زمانہ بدلتا ہے تو چیزیں بدلتی ہیں، انسان بدلتے ہیں اور سب چیزیں اس زمانے اور رات دن کے آنے جانے کے سبب سے۔ حالانکہ زمانے کی حقیقت وہ خود کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ آیا زمانہ کوئی وجود رکھتا ہے؟ اس میں کوئی طاقت، کوئی قدرت، کوئی ارادہ، کوئی قوت پائی جاتی؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ زمانہ سب کچھ کرتا۔ زمانہ اللہ تعالی شانہ نے ان چیزوں کو، جہان کو، سب اشیاء کو پیدا کیا، پہلے نہیں تھی۔ جب تک چاہے گا ان کو رکھے گا۔ اس وقت کا نام زمانہ ہے، اس سے ہٹ کر وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔
تو جس کا اپنا کوئی وجود نہیں وہ چیزوں کو وجود کیسے بخشے گا؟ دست قدرت اللہ کا، سب کچھ تخلیق کرنے والا اور متصرف، اس کی مشیت اور ارادہ سب پر جاری اور حاوی ہے۔ اس ذات کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا، بے عقلی کی باتیں کرنا زمانے سے منسوخ، اور اب اس وقت ایک اور قسم منکرین قیامت کی، وہ اس لفظ کو چھوڑ کر ایک اور لفظ کے پیچھے لگے ہوں، فطرت، نیچر، کہ نیچر سے ایسا ہوا، انسان پیدا ہوا، بڑا ہوا اور مر گیا، اور نیچر کی حقیقت خود کچھ نہیں پتہ۔ سیدھی بات کو چھوڑ کر الٹی چیزوں میں لگنا۔ قرآن پاک نے ان دہریوں کا، منکرین کا، جو اللہ کی ذات و صفات کا انکار کریں یا نبوت کا انکار کرنے والے یا آخرت کا انکار کرنے والے، ان کو ایسے دلائل اور براہین قاطعہ جو منقولی طور پر بھی ثابت شدہ اور عقل بھی ان کا تقاضا کرنے والی، علی الرغم اس کے برعکس کوئی ایک دلیل بھی منکروں کے پاس نہ تھی نہ آج ہے۔ حرکت ہو کسی چیز کو اور حرکت دینے والا کوئی نہ ہو، مخلوق تو ہو، خالق کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ پنکھا ہے، ہم سب جانتے ہیں کسی کمپنی میں انسانوں نے بنایا ہے اور ہم نے خرید کر یہاں سے، کوئی کہے نہیں جی خود سے لوہا فلاں جگہ سے اٹھا اور ایسے اس ترتیب سے آ کر چھت میں آ کر جڑ گیا، تو اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف ہم کسی کو نہیں کہتے۔ جب ایک چھت، ایک دیوار، ایک اینٹ انسانوں کے بنائے بغیر کوئی مانتا نہیں، تو اتنا بڑا جہان، زمین و آسمان، کل کائنات، وہ خود سے کہتے، خود سے تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان منکروں کے سامنے اللہ کی آیات حق و صداقت کی بات ہوتی ہے تو ان کے پلے میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، ایک ڈھکوسلا ضرور ہے کہ تم کہتے ہو اے مسلمانوں کہ قیامت میں اللہ پاک سب کو زندہ کرے گا، اعمال کی جزا و سزا ہوگی، تو تم یوں کرو کہ آج ہی ہمارے جو پہلے باپ دادے مرے ہوئے ہیں ان کو زندہ کر دو، پھر ہم قیامت کو مان لیں گے۔ پھر تم نے قیامت کو کیا مانا؟ تم نے تو اپنی آنکھوں کو مانا کہ ہم نے دیکھا، اور اللہ کا یہ قانون نہیں کہ اس زمین پر کسی انسان کو زندگی بخش کر پھر اسے مار دیں اور یہیں پر پھر اسے زندہ کر دیں، نہیں۔ حق تعالی شانہ کا وعدہ کل کا ہے، اور وہ کل آ کر رہنے والی قیامت کا دن ہے، یوم الآخرہ، یوم الحساب ہے۔ آج حساب کوئی نہیں، آج صرف عمل ہے، اور کل عمل کوئی نہیں ہوگا۔ انسان کی جب موت آ گئی تو بس عمل کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو گیا۔ جو نیکی برائی اس نے کرنی تھی، اچھا برا عقیدہ جو بنانا تھا بنا چکا۔ ارشاد ہے حق تعالی شانہ کا، قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ایک ذات واحد قہار خالق مالک ایسی ہے کہ اس نے تمہیں وجود بخشا ہے اور زندگی عطا کی ہے، اسی کے حکم سے تم نے مرنا ہے، اور اسی کی قضا اور اجل سے موت آ کر تمہیں رہے گی، جیسے پہلے لوگوں کو آتی رہی۔ اس میں زمانے کا کوئی تدبر نہیں، کوئی قوت اور مشیت ہرگز نہیں، نہ تم ہی مانتے ہو، اور نیچر کچھ بھی نہیں۔ وہ خالق کی تخلیق کی ہوئی صفات ہوں یا آراز ہوں، وہ سب مخلوقات ہیں۔
اللہ کی ذات خالق ہے، وہ خود سے ہے، باقی ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ضرور دے دے گا۔ جس نے تمہیں موت اور حیات سے گزارا اور تم نے زندگی کو چکھا اور موت کو چکھ کر رہو گے، تو وہی ذات کل قیامت میں تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا، اور وہاں پورا تول لین دین اور حساب ہوگا۔ کسی انسان پر ایک رتی برابر ظلم نہیں ہوگا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو مظلوم کو پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ کسی شخص نے کوئی بھی نیکی کی، چھوٹی ہے یا بڑی، اس کو بدلہ نہ دیا جائے، جزا اسے نہ ملے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ذات ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، رہا قیامت کا تمہارا یہ کہنا کہ ہو نہیں سکتا، یہ تو تم کہتے ہو، جس نے کرنا ہے اس کا وعدہ ہے، وہ بار بار آج فرما رہے ہیں باری تعالی شانہ کہ لا ریب فیہ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ جیسے اللہ کا قرآن لا ریب فیہ، شک سے پاک کلام ہے، یہ بات بھی قیامت والی بالکل پکی اور شک سے پاک ہے۔ فرمایا کہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آج لوگ اس بات کو سمجھنا اور جاننا نہیں چاہتے، تو اس کا خمیازہ ضرور کر بھگتنا ہوگا۔ ایمان کی بنیاد میں 3 ہی تو باتیں ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے سچے نبیوں کی نبوت کا اقرار اور تصدیق، اور تیسری چیز آخرت پر یقین اور ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 25 اور 26 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس جناب مولانا محمد اقبال صاحب، دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، کہ بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اجزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔